اچھا جی، اب شروع ہو رہے ہیں یہاں سے الحمدللہ حجاب اور پردے کے احکامات. تو ہم اس دعا کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل جو ہے وہ اس کے لیے کھولے. بڑی خواہش تھی کہ میں ڈائریکٹ یہ آیات اسٹوڈنٹس کے اور سب کے سامنے رکھتی، لیکن مجھے اس پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر بات میں کوئی نہ کوئی بہتری اور مصلحت ہوتی ہے. کیا پتہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریکارڈنگ کے ذریعے سے اور اچھی بات سب کو انشاءاللہ سمجھ میں آئے، مجھ سمیت، اور انشاءاللہ زیادہ ہمارا دل کھلے اور ہمارے اوپر اس کا اثر ہو اور ہم انشاءاللہ عمل میں اس کو ڈھالیں. تو یہاں ہم شروع کرتے ہیں. یہ ہے آیت نمبر 30. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. اب یہاں پہ یغضو آ رہا ہے، آپ اگر اپنے آیت نمبر 30 میں دیکھیں، ٹھیک ہے، یغضو، تو اس کا جو اردو میں جو اس کو کہا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے غض بصر. ٹھیک ہے، تو اچھا یہ جو ٹرمنالوجیز ہیں تو یہ میں سوچ رہی ہوں انشاءاللہ ہاں ٹھیک ہے، تو امبر کو میں اشارہ کر رہی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو نا بورڈ پہ لکھ کے اور لکھ رہے ہیں الحمدللہ، تو اسی کی پکچر لے کے ہم آپ کو جو ہے بھیج دیں گے، کیونکہ مے بی آپ کو ان میں کنفیوژن ہو. یہ بڑی امپورٹنٹ ٹرمنالوجی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے سب. اچھا اب ادھر نا غض بصر کو ہم دیکھ لیتے ہیں. کہلاتا ہے یا غض بصر ہے کیا، ابھی میں سمجھاتی ہوں. اس کے جو معنی آتے ہیں غض بصر کے، جو یہ احکامات دیے جا رہے ہیں کہ مومن مردوں تم اپنی نگاہیں جھکا کر رکھو، پہلے یہ تو سمپل معنی ہے نا. اس کے علاوہ اس کے معنی آتے ہیں کم کرنے کے، گھٹانے کے، ٹھیک ہے، کم کرنا، گھٹانا، کیا چیزیں، سب نگاہیں، ٹھیک ہے. نگاہوں کو بھی گھٹانا. گھٹانا کیا، یعنی کہ اتنی دور تک نہ دیکھنا، اسٹیئر نہ کرنا، یہ مطلب ہے. پست کرنا، پست کا کیا مطلب ہوتا ہے، نیچے جھکا لینا. سارے اس کے مختلف معنی. تو مراد اس سے کیا ہے کہ مرد کو اجازت نہیں کہ وہ کسی عورت کو اسٹیئر کر کے دیکھے یا گھور کے دیکھے. تو اب آپ دیکھیں عورت کو احکامات حجاب کے دینے سے پہلے یہاں پہ اللہ تعالیٰ مردوں کو پہلے پابند کر رہے ہیں. پہلے مردوں کو یہ حجاب کے ان کے حوالے سے یہ احکامات دیے جا رہے ہیں کہ وہ اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں. یعنی بچانے سے نا یہ بھی نہیں مراد ہے کہ ہر وقت وہ نیچے دیکھیں، ظاہر یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ چل رہے ہیں یا ان کو کسی عورت سے بھی کبھی بات کرنی پڑے، لیکن ایک شریف مرد کی نگاہوں میں بھی شرافت ہوتی ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا. وہ کبھی نظر بھر کے عورت کو نہیں دیکھتا، ایون وہ بات بھی مجبوری کے طور پہ اگر ایک عورت بھی چاہ رہی ہے دکاندار سے اس کو بات کرنی ہے. ابھی ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا، تو ایکسیپشنز اس کے ہیں. اور دوسرے شرمگاہ کی بھی حفاظت کریں، یعنی وہ بھی اپنی عزت کی حفاظت کریں. اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں یا ایڈلٹری نہیں کریں یا کوئی عورت کو اس گندی نظر سے نہ دیکھیں کہ ضروری مجھے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی افیئر چلانا ہے دیکھنے کے بعد، یا مجھے کوئی اپنی حاجت غلط قسم کی پوری کرنی ہے. تو اس کے ایکسیپشنز یہ ہیں کہ دیکھیں عورتوں اور مرد کے احکامات میں تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ عورت کو کے بارے میں یہ 2-3 چیزیں ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے ایکسیپشنز میں یہ آتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی ڈاکٹر ہے اور اس وقت کوئی فیمیل ڈاکٹر موجود نہیں، میل ڈاکٹر موجود ہے اور وہ اپنے فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے اور کوئی ایسی بڑی امپورٹنٹ سرجری کرانی ہے، تو ظاہر ایسی صورت میں مرد یا میل ڈاکٹر، جبکہ کوئی فیمیل ڈاکٹر اویلیبل نہیں، تو وہ عورت کو دیکھ سکتا ہے. کہیں پر آگ لگ جائے تو کوئی مرد جو ہے وہ عورت کو بچا سکتا ہے، تو اس میں تو دیکھے گا نا، پھر وہ نظر تو ڈالے گا، وہ تبھی بچائے گا. اس طرح سے سمندر میں کوئی عورت ڈوب رہی ہے تو اس کو بچایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ انویسٹیگیشن کے لیے، ایئرپورٹ میں آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے آپ اپنی پوری کوشش کر لیں. جو حجاب کرتی ہیں عورتیں، چہرے کا پردہ کرتی ہیں، تو وہ کہہ دیں، ریکویسٹ کر دیں کہ کوئی لیڈی کا بندوبست کر دیجئے، جو بھی یعنی وہ انویسٹیگیشن کرنا چاہ رہا ہے، آئیڈینٹیفائی کرنا چاہ رہا ہے نا، تو وہ بعض دفعہ اپنے جو ان کے آفیسر ہوتی ہیں، لیڈی آفیسر، وہ اس کو بھیج دیتی ہیں، بھیج دیا جاتا ہے. لیکن اگر نہیں ہو اور وہ انسسٹ کریں تو ظاہر ہے سیکیورٹی میجرز کے طور پہ مرد جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن کر سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ کورٹ میں گواہی کے لیے اگر جج کہتا ہے
یا وہاں پہ کوئی لائر کہتا ہے کہ بھئی آپ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے آپ حجاب آپ کو اتارنا پڑے گا، تو ظاہر سی بات ہے یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں کہ بالکل ہی چارہ نہ ہو تو یہ اختیار کی جا سکتی ہیں. اور باقی آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ پاسپورٹ کے لیے یا ہمارے آئی ڈی کارڈ کے لیے بھی پکچرز وغیرہ درکار ہوتی ہیں، تو وہ بھی ظاہر ہے ہمیں کھنچوانی ہوتی ہیں، وہ بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے. تو اس کے بارے میں علماء اجازت دیتے ہیں. اچھا، اس کے بارے میں اب ایک حدیث ہم بڑی امپورٹنٹ مردوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں جس میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انسٹرکشنز دی ہیں. آپ نے فرمایا کہ ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالنا، اے علی رضی اللہ عنہ سے مخاطب کر کے کہا، کیونکہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری معاف نہیں. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. تو یہاں پر ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مرد جو ہے اس کو رسپانسبل قرار دیا جا رہا ہے. اچھا، ایک چیز اور کی اجازت ہے کہ نکاح کا ارادہ ہو تو لڑکی کو دیکھ لینے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے اور اسے دیکھا جا سکتا ہے، یعنی جب تمام معاملات طے پا جائیں. اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی تھے، بلکہ یہ جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر اچانک نگاہ کسی عورت پہ پڑ جائے تو میں کیا کروں؟ تو فرمایا فوراً نگاہ پھیر لو یا نیچے کر لو. یہ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے. اس کے بعد ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں طبرانی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نگاہ جو ہے وہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا میں اس کے بدلے میں اسے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا. تو یہ حدیث قدسی ہے، ظاہر اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے نا کہ میں ایسا ایمان دوں گا اسے. اللہ ایمان دیتا ہے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مردوں کو جو ہے یہاں پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ایمان میں بھی ترقی کا ذریعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے. اس کے علاوہ میں نے جو ابھی آپ کو بات بتائی تھی نا کہ ایک اور حدیث ہمیں نکاح کے حوالے سے ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کا خواستگار ہو تو حت الامکان سے دیکھ کر یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ آیا عورت میں ایسی کوئی خوبی ہے جو اس کے ساتھ نکاح کی طرف راغب کرنے والی ہو. اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا. تو یہ اجازت ہمیں اس طرح کی ملتی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول موجود ہے. وہ کہا کرتے تھے، ان کی سینگ تھی کہ looking at a woman with lust is also adultery. وہ کہتے تھے کہ ایک مرد کا عورت کو ہوس کی نگاہ سے، گندی نگاہ کے ساتھ دیکھنا ایسا ہے کہ جیسے اس آنکھوں کا زنا. اور یہ حدیث میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے نا، وہ آپ کو یاد ہوگی کہ دیکھنا آنکھوں کی زنا ہے. اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ بعد میں یعنی جو تمام جو تمیزیں پوری ہو جاتی ہیں تب شرمگاہیں مل اس کی تکمیل کر دیتی ہیں یا تکمیل سے رہ جاتی ہیں، جس میں آپ نے فرمایا تھا لگاوٹ کی بات چیت زبان کا زنا، آواز سے لذت لینا کانوں کی زنا، ہاتھ لگانا ناجائز مقصد کے لیے چلنا ہاتھ پاؤں کی زنا. تو یہ مختلف ٹائپس ہیں. اچھا، آگے اب چلتے ہیں. اب اگلے کو دیے جا رہے ہیں آیت نمبر 31 ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. یہاں تک پہلے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں. یہاں تک ہم اس کو دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورت کے لیے بھی غض بصر کے نگاہوں کے جھکانے کے وہی احکامات ہیں جو مردوں کے لیے ہیں. یعنی ان کو جان بوجھ کر قصداً مردوں کو نہیں دیکھنا چاہیے. ہاں، نگاہ پڑ جائے تو ہٹا لینی چاہیے، اور نہ ہی مردوں کے سطر کو دیکھنے کی عورت کو اجازت ہے. تو اس میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو احکامات ہیں، جو تھوڑا سا ایک فرق ہے وہ یہ ہے کہ عورت کے کچھ ایکسیپشنز ہیں جو میں بھی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. although ہم پہلے بھی اس پر بات تھوڑا کر ہی آئے ہیں کہ جیسے دکاندار ہے، ڈرائیور ہے، کسی مال میں جاتا ہے انسان شاپنگ کے لیے، تو وہاں پہ اگر کوئی مرد ہے یا چلنے پھرنے میں ایک نگاہ جو عورت کی آگے ہے اور وہ کسی ڈرائیور کو بلا کے کوئی بات کر رہی ہے یا اپنے سرونٹ کو یا مالی کو یا یہ کہ دکاندار سے بات کر رہی ہے، تو اس میں ایک ضرورت کے تحت بات کرنا یا نگاہ کو کبھی نیچے جھکا لینا کبھی اوپر، تو ایک احتیاط یہاں پر بھی لازم آئے گی. لیکن یہ مطلقاً منع نہیں ہے. مطلقاً کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کمپلیٹلی یہ چیز فاربیڈن نہیں ہے کہ عورت مرد سے بات ہی نہ کر سکے، یہ نہیں ہے.
یا یہ ہے کہ جیسے کزنس ہیں, وہ گھر میں آئے تو اگر ایک لڑکی ہے یا ایک بچی ہے, وہ پورا اس نے چادر اوڑی ہوئی ہے, تو تھوڑا بہت جیسے سلام کرنے میں جو نگاہ تو اٹھے گی نا, تو ٹھیک ہے ایک رشتہ داروں کے حد تک یہ چیز ہے, لیکن ظاہر ہے اس کی پھر نگاہ کا اٹھنا بھی جو ہے وہ مانیٹرڈ ہونا چاہیے. بات یہ ہے, یعنی مراد کیا ہے کہ عورت کو بھی کسی بھی مرد پر, یعنی خاص طور پہ ظاہر سی بات ہے کہ نامحرم پر لسٹ کی یا جس کو ہم شہوت کہتے ہیں اس کی نظر ڈالنا حرام ہے, بالکل جیسے ابھی ہم نے مرد کے لیے بات کی. اچھا, اب آپ دیکھیے کہ اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو لڑکیوں کا یا عورتوں کا مختلف قسم کے میگزینز یا ڈرامے یا فلمز میں ایکٹرز کو دیکھ کے ان کے آہیں بھرنا, یا اپنے لڑکیوں کا پوسٹرز لگانا, یا بری نظر سے ان کو دیکھنا, یا کہنا کہ ایکٹرز کو یا سنگرز کو مردوں کو اپریشیٹ کرنا اور کہنا آئی ایم کریزی فار ہم, تو اس کی کہاں سے گنجائش نکلتی ہے؟ یا یہ بڑی بڑی جو آنٹیز کے لیول پہ عورتیں ہوتی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ یہ میرا فیوریٹ ایکٹر ہے, دیکھ دیکھ کے میں تو اس کا ہر ڈرامہ دیکھتی ہوں. تو یہ جو چیز ہے نا, اب آپ دیکھیں نا, بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا, اس کے اوپر کیوں بات کرتے ہیں, کیا مطلب کیسے نہ بات کریں, آپ بتائیں نا. جب شہوت کی اور لسٹ کی نظر ڈالنا منع ہے, تو عورت بتائے نا کسی کو اگر یہ کہہ رہی ہے یہ میرا فیوریٹ ایکٹر ہے, یا یہ کہہ رہی ہے کہ میں تو بس کیا یہ ایکٹر ہے, یہ جملے ادا کر رہی ہے, تو کیا مطلب کوئی بھائی کے رشتے سے یا باپ کے رشتے سے اس کو کہہ رہی ہے, اور وہ باپ اور بھائی بنانے کی بھی اس کو کیا ضرورت ہے, اپنے گھر میں ہے نا باپ اور بھائی. تو یہ رشتہ کبھی بھی یاد رکھیں پاکیزہ نہیں ہو سکتا. یہ خوش فہمی ہے, کوئی کہے میرے تو دل میں کوئی برائی نہیں, تو پھر آپ کیوں اپریشیٹ غیر مرد کو کر رہی ہیں. اور اتنا یہ ون سائیڈڈ ایک جس کو کہتے ہیں افیئر ہوتا ہے, جو یہ فین اس طرح کے ایکٹرز کو بناتے ہیں, وہ ایکٹر تو کبھی بھی یہ عام گاؤں کی یا چھوٹی موٹی لڑکیوں کو دیکھ کے اتنی حقارت سے دیکھیں, کبھی بات بھی کرنا پسند نہ کریں. آپ بتائیں کہاں یہ کہ ان کی زندگی کا ساتھی وہ بنائیں گے نا. اگر کوئی چاہتا ہے میں بیوی بن جاؤں تو وہ تو بن نہیں سکتی, وہ کرے گا کبھی ایکٹر جو, اور وہ بھی اتنے ساری ہزاروں لاکھوں لڑکیوں سے نہیں, ویسے بھی پاسبل نہیں ہے اس کے لیے. تو یہ ون سائیڈڈ افیئر کا فائدہ کیا ہے سوائے گناہ بلذت, صرف یہی چیز ہے. تو ایک تو پہلی بات یہ یہاں پر بتائی گئی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور میں آپ کو یہ بتا دوں, یو ایس اے میں ایک سروے ہوا تھا, اور اس میں انہوں نے بہت بڑا سروے تھا, اور اس میں مردوں سے انہوں نے یعنی نہ جانے کتنے مرد تھے جن سے کہ انہوں نے یہ سروے میں پوچھا تھا کہ آپ کو جو ہے عورت کا سب سے زیادہ جو اٹریکٹیو پارٹ ہے وہ کیا لگتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے اس کا جواب کیا تھا, جو انڈرسٹوڈ آپ لوگ بھی سمجھ گئے ہوں گے, بوزمس, جس کے آگے احکامات آ رہے ہیں کہ وہ اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں. تو یہی والی بات ہے کہ دیکھیں اگر عورت اپنے آپ کو دکھائے گی, جو ابھی آگے زینت کا بات آ رہی ہے, تو مرد دیکھے گا, مرد کی فطرت میں ہے دیکھنا, وہ کیسے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا نا. تو یہ یہاں پر اب ہم آ رہے ہیں آگے جو بات آ رہی ہے, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اپنی زینت کو ظاہر کرتی نہ پھریں سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے. اب میں زینت کے اندر آپ کو کچھ چیزیں یہاں بتا رہی ہوں کہ اس کے لیے لفظ جو ہے وہ آرائش بھی استعمال کیا جاتا ہے, اور اس کا اطلاق جو ہے وہ مختلف چیزوں پہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ خوشنما کپڑے, زیور, بال, عورت کا جسم, فگر, اس کے علاوہ میک اپ, جولری, یہ تمام چیزوں کا اطلاق زینت پہ ہوتا ہے. اور یقیناً اس کا جو ہے وہ کچھ علماء کے نزدیک اس کا چہرہ بھی, لیکن بہرحال ابھی ہم چہرے کے پردے کی بات نہیں کر رہے, وہ سورہ احزاب میں ہم کریں گے. تو یہ چیزیں زینت کے اندر آتی ہیں. تو اب دیکھیں کہ اس سے ہمیں مزید بھی کچھ باتیں زینت کے اندر ہے کہ عورت کا لباس سی تھرو نہیں ہونا چاہیے, ٹائٹ کلوتھس نہیں ہونے چاہیے, ریویلنگ ڈریس نہیں ہونا چاہیے, لو نیکس نہیں ہونے چاہیے لباس میں بھی. اب اس کو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایک جو آپ کو تھم رول یہاں پر بتانا ہے وہ یہ بتانے والی بات ہے کہ بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ یہ تمام زینت کو تمہیں چھپانا ہے, ظاہر نہیں کرنا, ٹھیک ہے. تو اس پوری زینت کو چھپانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے ایک آؤٹر گارمنٹ. کس کے اوپر؟ قمیض شلوار کے اوپر ایک اور آؤٹر گارمنٹ, جس کو کہ آپ چادر کا نام دے دیں, آپ اسے ابایا کا نام دے دیں, ابایا اسکارف کا نام دے دیں, آپ اسے کوٹ اور اسکارف کا نام دے دیں, کوئی بھی آؤٹر گارمنٹ. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شرٹ شلوار جو میں نے ابھی آپ کو خوشنما کپڑے کہا ہے وہ اٹ سیلف ایک زینت ہے.
تو اگر کوئی شرٹ شلوار کے اوپر کوئی دوپٹہ، کوئی بڑی، آج کل آپ کو پتہ ہے لون کے کیا پرنٹس ہیں، کیا خوبصورت ایمبرائڈری اور کتنے، وہ اٹس سیلف ایک زینت ہے. تو اس کے اوپر وہ اگر ایک شرٹ شلوار پہ ایک اسی کی میچنگ دوپٹہ اوڑھتی ہے کوئی عورت، تو یہ دراصل ابھی بھی زینت کی حالت میں وہ ہے. اس کے اوپر ایک آؤٹر گارمنٹ پہننی ہے، جو کہ میں نے بتا دیا چادر بھی ہو سکتی ہے، کوئی مذائقہ اس میں نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک اور جو امپورٹنٹ چیز اس میں آ جاتی ہے کہ کپریز جو ہیں وہ بھی اس کے اندر زینت کے اظہار میں آتی ہیں. جو آج کل کپریز، تو میں نے پھر بھی جو ورڈ استعمال کیا ہے، آج کل تو جو لڑکیاں ہیں یا عورتیں ہیں تو ان کی جو پینٹس ہوتی ہیں نا وہ بھی کپریز کے لینتھ کی ہوتی ہیں، یعنی عام جو کاٹن کی پینٹس ہوتی ہیں تو وہ بھی وہ اتنی اونچی جو ہے وہ ٹخنوں سے رکھتی ہیں کہ ان کے آدھے سے زیادہ تو پیر نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی تمام چیزیں زینت ہے. اچھا، اور دوسری بات یہاں پہ جو آ رہی ہے، اپنے سینوں پر اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں. تو اس کے حوالے سے بھی دیکھیے افسوس کے ساتھ کہ آج کل گلے میں دوپٹہ ڈالنا جو ہے وہ عام ہے، اور بلکہ جو حقیقت بات ہے کہ دوپٹے کا فیشن ہی نہیں ہے، یہ تو یہ کہا جاتا ہے اب تو کس ڈیفائنس کے ساتھ عورتیں ہو کر افسوس کے ساتھ جو ہے وہ اس حکم کو اللہ تعالیٰ کے توڑ رہی ہیں. سورہ نور میں یہ اپنی آنکھوں سے اچھی طرح سے ہم اس کو پڑھ لیں، دیکھ لیں کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں. یہ کسی بھی انسان کے، کسی ٹیچر کا، کسی کا اپنا، کوئی میری اپنی بات نہیں. یہاں پہ احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیے جا رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگا لیں کتنے اہم ہیں. اور شروع میں ہم نے بات کر لی تھی سورہ نور میں کہ یہ فرض کے درجے کے احکامات ہیں. تو اس میں جو ہے وہ بزمس بھی آ جاتے ہیں زینت کے اندر، جو میں نے ابھی پہلے آپ کو نہیں لکھایا تھا، فگر میں نے لکھایا تھا، لیکن آپ الگ سے اس کو بزمس بھی لکھیں کہ یہ پارٹ جو ہے یہ تو سب سے زیادہ عورت کا زینت کا حصہ ہے، جس کے بارے میں نے آپ کو سروے جو رپورٹ ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اور ایک اور بات بھی یہاں رک کر ہم یاد رکھ لیں کہ بے پردگی گناہ کبیرہ ہے. یہ کوئی چوائس نہیں ہے کہ میں سر پہ دوپٹہ کروں نہ کروں، کر بھی لوں تو ٹھیک ہے، نہ کروں تو بھی چوائس ہے، چوائس کوئی نہیں. تو اس میں جو تھم رول ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ دیر شوڈ بی این آؤٹر گارمنٹ اوور دا ڈریس اور فل لانگ چادر. تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. اگر ایک شروع میں یعنی میں مخاطب ہوں ابھی ان لوگوں سے کہ جنہوں نے ابھی نیا قرآن پڑھا ہے اور وہ ابھی ان احکامات پہ عمل کرنا چاہتی ہیں، تو ان کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیے آپ سٹیپ بائی سٹیپ بھی چلیں تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ جیسے آج ہم نے آیات کا ہم جو مطالعہ کر رہے ہیں تو اس میں ہم دیکھ لیں کہ جس لیول پر بھی جو ہے اس سے ایک لیول آگے آ جائے. جیسے اگر کوئی ابھی سلیو لیس پہن رہا ہے تو وہ فل سلیوز پہننے لگے، کوئی جو ہے شفون کا دوپٹہ لیتا ہے تو وہ موٹا دوپٹہ لینے لگے. دیکھیں نا، اسٹیپ بائی اسٹیپ ایسے ہی چلیں گے نا. سر کور نہیں کرتے تو سر کور کرنے لگ جائیں، جسم نہیں ڈھانکتے ہیں ابھی تک تو چادر لے لیں. اور چادر جو ہے ابھی اسٹارٹ کرنے کے لیے بڑی بہترین ہوتی ہے، لیکن یہ دوپٹے کو ہم چادر نہیں کہہ رہے، کاٹن کے پراپر چادر ہونی چاہیے جو سر سے لے کے پیر تک، آپ کے پیروں تک کو بھی تقریباً کور کرے. اور دوسری بات یہ کہ اس کے کچھ ٹپس ہیں کہ بگن اس کو کرنے کے لیے، پردے کو یعنی کہ اپنے جسم کو ڈھانکنے کے لیے آپ سب سے پہلے بازار میں شروع کریں، کیونکہ وہاں پہ کوئی اور آپ کو دیکھنے والا نہیں ہوتا. تو اس میں انسان جو ہے وہ کانشیس فیل نہیں کرتا، امبیرس فیل نہیں کرتا. ظاہر دکاندار ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ بد نظری جو ہے وہ عورت کی وہ بازار میں ہوتی ہے سب سے زیادہ، کیونکہ وہاں سے زیادہ تو غیر مرد کہیں ہوتے نہیں نا، بالکل ہی نہیں، آپ جان رہے ہوتے ہیں، اور وہاں کتنے مرد ہوتے ہیں. تو وہاں سے سٹارٹ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آسانی ہوگی ایسی جگہ پہ. دوسری بات یہ یاد رکھیے گا، جب آپ شروع میں سٹارٹ کریں گی پردہ کرنا، تو اگر آپ اپنے خاندان میں نہیں کر رہی اور آپ بازار میں کر رہی ہیں تو یہ منافقت نہیں ہے. شروع کے سٹیجز میں یہ بالکل بھی ٹو فیسڈ پرسنالٹی والا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب آدمی سٹارٹ کرتا ہے تو اس کو تھوڑی سی ہمت درکار ہوتی ہے. کہیں وہ کرتا ہے کہیں نہیں کرتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. آہستہ آہستہ پھر ہمیں اس کو ہاں یہ ضرور ہے کہ آخر کار ہمیں اس کو مکمل طور پہ اپنے جسم کو ہمیں ڈھانکنے کی ضرورت ہے. اب ان میں کچھ چیزیں میں کلیئر کروں گی کہ جو کہ سمجھ میں نہ آنے والی ہیں. آپ اپنے ارد گرد میں دیکھیں گی کہ لڑکیاں یا عورتوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جیسے عبایا پہنا ہوا ہے، آپ کو مارکیٹ میں بھی نظر آئیں گی، سر پہ اسکارف ہی نہیں ہے، صرف جسم ڈھکا ہوا ہے. یہ بھی آدھا پردہ ہے. مکمل یہ جو احکامات ہیں نا اللہ کے، ان پہ عمل نہیں ہو رہا. سیکنڈلی کیونکہ بال زینت کے اندر آتے ہیں، صحیح. پھر اس کے بعد آپ کچھ بچیوں کو دیکھیں کہ وہ نیچے ٹائٹ جینز پہنتی ہیں، ٹائٹ شرٹ پہنتی ہیں، بزمس نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور اوپر سے اسکارف ہوتا ہے جو کہ گلے میں اس کے باقی پلو پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم نے یہاں پڑھ لیا کہ جو احکامات آ رہے ہیں وہ کیا ہے،
سینوں پہ اوڑھنیاں ڈالے رہیں. تو میں کسی کو ڈسکریج نہیں کری, ماشاءاللہ اگر کوئی بچی سر بھی ڈھک رہی ہے تو وہ تھوڑا سا اس آیت کو سمجھ کے اب اپنے بزمس کو بھی کور کرے, ٹائٹ کپڑے نہیں پہنے, اس چیز کا دھیان رکھنا پڑے گا. پھر اس کے بعد بعض لوگوں کو آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پہ جو ہے وہ اسکارف جب پہنتے ہیں تو آدھے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں, تو یہ پھر ادھر اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ اسکارف ہو تو ایک بال بھی نہیں دکھنا چاہیے. پھر مزید ایک بات اباؤں کے سلسلے میں بتانی تھی کہ ابایا خود اٹ سیلف اتنا ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے جو جسم کے عورت کے نشیب و فراز ہیں یا اس کی باڈی کے آپ کو پتہ ہے نا کہ جو کیسا فگر ہے, کہاں کمر ہے, کہاں بزمز ہیں, یہ کلیئر نہیں ہونا چاہیے, اتنا ڈھیلا اس کو ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آگے کی سٹیج ہے. شروع میں تو بچیاں اگر پنک کلر کا بھی اسکارف پہن دیتی ہیں, پنک چادر بھی اوڑھ لیتی ہیں تو نو پرابلم, اور ابایا بھی تھوڑا سا ڈیکوریٹو پہن لیتی ہیں تو شروع کے لیول پہ کوئی بات نہیں. لیکن جو لوگ اب پہلے سے الحمدللہ کرنے والے ہو چکے ہیں تو ان کو یہ تھوڑا خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے ابایا میں اٹ سیلف ڈائمنڈیز یا بہت زیادہ امبرائڈری یا بہت زیادہ ریڈ کلر یا شاکنگ پنک کلر یا مرون کلر یہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ اب گرو کر گئے ہیں. یہ میں کس سٹیج کی بات کر رہی ہوں, سیکنڈ اینڈ تھرڈ, رادہ تھرڈ کی کر رہی ہوں, کہ جو جن کو کرتے بھی سال ہو گیا, تو ان کو اب احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیں حجاب اٹ سیلف ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ زینت کا باعث بن جائے, کہ اتنی امبرائڈری اور ایسی ایسی چمک اس میں سے نکل رہی ہو کہ لوگ جو کہیں وہ تو کپڑے بھی کچھ نہیں جو ان کا ابایا ہے, لوگ ابایا دیکھ دیکھ کے تعریفیں کرنے لگ جائیں نا, تو وہ پھر وہی بات ہو گئی کہ زینت پھر چھپی نہیں نا, کسی اور طور پہ آ گئی. تو ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا ہے. دوسری بات جو ابایا ہے اس میں بھی جو اسکارف ہمارا ہونا, اس کا خیال رکھیں کہ ہمارا جو سینہ ہے, جو بزمس ہیں, وہ اتنا بڑا ہو کہ وہ کور ہو. کیونکہ دیکھیے کچھ بھی کہیے, جتنا بھی لوز آپ کر لیں ابائے کو, بہرحال وہ سٹچڈ ہوتا ہے. سٹچنگ ہونے کی وجہ سے جو بزمس ہیں, بعض دفعہ اگر اسکارف چھوٹا لیا جائے یعنی شارٹ یہاں تک لیا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر وہی سینہ دکھ رہا ہوتا ہے, تو پھر وہ احکامات پورے نہیں ہوتے. تو جب ہم اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہیں اور اللہ کے لیے ہم تیار ہیں اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے, تو کیوں نہ ہم ایگزیکٹلی اس طرح سے احکامات پہ عمل کریں جیسا اللہ نے ہم کو حکم دیا. اور باقی میں دوبارہ کلیئر کر دوں کہ جو شروع میں اس چیز کو کر رہے ہیں تو ان کا ہلکا ہاتھ ہی ان پر رکھنا چاہیے. ماؤں کو بھی ان کے اوپر زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ پنک کلر کا بھی اسکارف پہن رہی ہیں یا نیچے ابھی فی الحال جینس پہنی ہے, اوپر اسکارف ہے, ٹھیک ہے الحمدللہ, آہستہ آہستہ آہستہ, مگر ان کو گرو کرنے کی ضرورت ہے. آہستہ آہستہ پھر ٹائٹ لباس بھی ان کو چھوڑنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جس طرح بالوں کا حجاب ہے ویسی نیچے جسم بھی تو دکھ رہا ہے نا, ٹائٹ پیروں کا بھی تو شیپ دکھ رہا ہے, تو وہ بھی تو اس کو بھی تو کور کرنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ چوائس ہے آپ کی, آپ کوٹ بھی لے سکتی ہیں, آج کل بڑے خوبصورت اور اچھے اس میں سلے ہوئے کوٹس ہوتے ہیں, وہ بھی پہنے جا سکتے ہیں. ابائے بھی آپ ڈفرینٹ کلرز کے, ہلکے کلرز کے لے سکتی ہیں, لیکن بس اس چیز کا ہمیں دھیان رکھنے کی ضرورت ہے اور تھوڑا سا کلرز کے بارے میں کانشیس ہونے کی ضرورت ہے جو پہلے سے اس کے اوپر اسٹک ہو چکی ہیں. تو اس کے علاوہ میں آپ کو اس کے آیات کے حوالے سے اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتی ہوں. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سورہ نور نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سن کر لوگ اپنے گھروں کی طرف پلٹے, یعنی مسلمان, اور جا کر انہوں نے اپنی بیویوں, بیٹیوں, بہنوں کو اس کی آیات سنائی. انصار کی عورتوں میں کوئی عورت ایسی نہ تھی کہ وہ الفاظ یہ سن کر اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی ہو. ہر ایک اٹھی اور کسی نے اپنا کمر پٹا کھول کر اور کسی نے چادر اٹھا کر اس کو چادر بنایا اور اوڑھ لیا. اور دوسرے روز صبح کی نماز کے بعد جتنی عورتیں مسجد نبوی میں حاضر ہوئیں سب دوپٹے اوڑھے ہوئی تھیں. اس سلسلے کی ایک اور روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہ مزید تفصیل یہ بتاتی ہیں کہ عورتوں نے باریک کپڑے چھوڑ کر اپنے موٹے موٹے کپڑے چھانٹے اور ان کو چادر بنا لیا. اسے ابن کثیر نے روایت کیا. تو آپ نے دیکھا پہلے تو ہوتی چادر تھی. ہاں یہ تھا کہ ازواج اور اس زمانے میں مسلمان عورتیں کلر صرف کالا لیتی تھیں, لیکن کالے رنگ کی کوئی قید نہیں ہے. اور اس طرح سے انہوں نے فوری طور پہ ان احکامات کے اوپر عمل کیا. تو ہمیں بھی یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح سے انہوں نے فوراً اس پہ عمل کیا تو ہمارا اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے. اچھا, اب اس کے بارے میں ایک آپ کو بتاؤں. ایک ہالینڈ میں ایک پروفیسر ہیں جو کہ ریورٹ ہیں اور انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام شاہین رکھا. تو یہ ایک وہ میگزین ہے جس میں ان کا یہ چھپا ہوا تھا اسٹیٹمنٹ. تو انہوں نے یہ ان کے آپ سنیں کہ وہ یہ کہتی ہیں, یہ جو تھی نا, پہلے یہ بھی بتا دوں کہ یہ ایک اینکر تھیں اور ہالینڈ میں یہ ٹی وی کے ٹاک شوز اور ڈفرینٹ پروگرامز میں اور ریڈیو وغیرہ کے چینل پہ جایا کرتی تھی. ان کا تعلق
وہاں سے تھا. تو یہ کہتی ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد دیگر تقاریب میں جب یہ جایا کرتی تھیں تو ان سے پوچھا گیا کہ خواتین کو اسلام قبول کرتے ہی پردے پہ کیوں مجبور کیا جاتا ہے. تو انہوں نے اس کا اتنا پیارا جواب دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں پردے کے لیے مجبور نہیں کیا جاتا، بلکہ ہم برضا و رغبت اسلام کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں. اسلام قبول کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کے رضا کے سامنے اپنا سر جھکا دیا جائے. اگر اسلام قبول کرنے کے بعد ہمیں اپنی مرضی کرنی ہے اور سرکشی کو نہیں چھوڑنا تو پھر اسلام قبول کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ کون کہہ رہی ہے؟ ریورٹ کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے، مسلمان یعنی کہ پہلے سے پشتوں سے کوئی مسلمان عورت نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں نا ریورٹ جب اسلام لاتی ہیں نا تو بڑی صحیح جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ اسلام لاتی ہیں. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود بھی حجاب میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی بندیوں کے لیے بھی اسی صفت کو پسند کیا، اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی جو رسپانسبلٹی ہے ان آیات کے بعد اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ کہنا کہ دل کا پردہ ہوتا ہے، کچھ عورتیں یہ کہتی ہیں یہ ایک مت ہے. اگر دل کا پردہ ہوتا ہے تو پھر دل کی نماز بھی پڑھ لیں اور روزہ بھی رکھ لیں. اور ایک اور بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک گھر میں ہمارا نا ایک پاؤ گوشت بھی رکھا ہوتا ہے تو ہم اس کو مکھیوں سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے، جراثیم سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم اس کو کور کر کے رکھتے ہیں. اسی طرح آپ یہ دیکھیں ایک عورت کا پورا جو فگر ہے تو وہ بھی ایک پروٹیکشن کی چیز اللہ نے بنایا. تو اس کو بھی اسی طرح سے کپڑے سے ڈھانکنے کی ضرورت ہے کہ تاکہ غیر مردوں کی گندی، لسٹ والی، شہوت والی نگاہیں اس عورت پہ نہ پڑے. اور وہ جب ایک اس عورت کو باحجاب دیکھے تو وہ سمجھ جائے کہ میری یہاں پہ کوئی دال گلنے والی نہیں، میرا یہاں کوئی معاملہ حل ہونے والا نہیں. یہ عورت جو ہے شی از ناٹ فری فار می. نہ یہ افیئرس کے لیے کھلی ہے، نہ یہ کسی غلط اقدام کے لیے میں اس سے آگے بڑھ کے بات کر سکتا ہوں. یہ ایک شریف اور پاکیزہ عورت. یہ ایک پیغام جانا چاہیے. اس سے کیا ہوگا کہ معاشرے میں ایک پاکیزہ ماحول بنے گا. جب ساری عورتیں حجاب کریں گی اور مرد اپنی نگاہیں نیچے رکھیں گے تو آپ دیکھ لیجیے کیسے بد نظری ہوگی. کیسے یہ ہوگا کہ ایک عورت دوسری عورت کا گھر توڑے گی. یہی ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھ لیجئے کہ ایک عورت کو اپنی اچھی خاصی بیوی کو چھوڑ کے مرد جو ہے وہ صرف خوبصورتی کا دیکھیں نا، کوئی ریزن ہو تو کوئی بات سمجھ آئے. ویسے ہی کتنے مرد جو ہیں وہ صرف دوسری بیوی کے حسن سے، اس کے فگر کو دیکھ کے متاثر ہو کے اس سے شادی کر لی. شوبز میں تو دیکھیں آئے دن یہی ہوتا ہے. جن کے ساتھ فلم بنا رہے ہوتے ہیں انہی سے شادی کر لیتے ہیں، پھر انہی کو ڈیورس دے دیتے ہیں. اگلی جو ہیروئن بن کے آتی ہے پھر اس سے شادی کر لیتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ تو شہوت کی لسٹ کی نظر ہے، وقتی نظر ہے. وقتی طور پہ مطلب اس کے جس کو کہتے ہیں نا جسم سے متاثر ہو کے اور اس کا گرویدہ ہو گئے، باقی تو کچھ بھی نہیں. ریلیشن شپ تو کچھ نہیں ہوتی ان رشتوں میں. تو یہ ہمیں پتہ. اور پھر آپ دیکھیں کہ اسی طرح ایک اور ایشو کو میں ڈسکس یہاں کروں گی اور وہ ہے دلہن کا، کہ اللہ کے واسطے جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم یہ جاگ جائیں کہ ہم اپنی بچیوں اور اپنے خاندان کی بچیوں کے آخرت کی اور اپنی فکر کریں اور رحم کریں ان کے حالوں پر. کہ جس طرح ہمارے ایک دلہن کو سٹیج پر مکس گیدرنگ میں بٹھایا جاتا ہے، ہر آنے جانے والا ویٹر سے لے کے تندور لگانے والا، نان بنانے والا سے لے کر اور وہاں پہ فوٹوگرافر سے لے کے مووی بنانے والے سے لے کے جو کہ اس کے بالکل کلوز اپس اور چیسٹ اور بزمس اور پورے فگر کی جو ہے وہ کلوز اپس لیتا ہے، بیکاز وہ سیٹ ویٹ تو وہیں پہنے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی اسے منع کرنے والا نہیں ہوتا. نہ شوہر کی غیرت جاگ رہی ہوتی ہے جس نے خود اپنی بیوی کو نظر بھر کے نہیں دیکھا ہوتا ہے. تو وہ سارے مرد اچھی سی نظر ڈال کے اس پہ دیکھ لیتے ہیں. بعد میں تو وہ پرانی ہو کے اپنے شوہر کے پاس جب رات کو آتی ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کو. اصل تو وہ سارے مرد اپنی نظروں سے اس کو دیکھ چکے ہوتے ہیں اچھے طریقے سے. تو یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی یہ معمولی گناہ نہیں ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو اس طرح سے بٹھا کر ایک ڈیکوریشن پیس کے طور پہ سامنے رکھ دیں کہ آؤ شی از فری فار آل، سب دیکھو آ کے اور اس کو اپریشیٹ کرو. اور آپ یہ دیکھیں کہ دلہن کا تو معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد تو مرد چھوڑیں، ہم خود کیا نہیں، ہم خود جو ہے جب کسی شادی بیاہ کے موقع پہ جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، آؤ چلو دلہن کو دیکھیں. اور وہاں جا کے کیسے ہم عورتیں کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اوپر سے نیچے تک. ایسے ہی کوئی دیکھ آتا ہے دلہن کو، پورا اس کے سیٹ بھی دیکھتا ہے، پھر اس کے لپس بھی دیکھتا ہے، اس کا میک اپ دیکھتا ہے، پھر اس کا نیک کیسا بنا ہوا ہے، کام کیسا، آج کل تو ہر جگہ کام ہے، کس طرح اس نے دوپٹہ پہنا ہوا ہے، کیسے بال بنے، کیا چیز چھوڑتے ہیں ہم خود دیکھتے ہیں. یہ تو ایک چیز، ایک خوبصورتی ہے جب
تو اس کو بٹھایا گیا ہے ڈیکوریشن کے طور پہ, تو عورت بھی دیکھتی ہے. چلو بھائی ہمارا تو کوئی مسئلہ نہیں نا, یہ تو آپ کو پتا ہے کہ عورت اس حد تک تو نہیں اس کے قوانین ہے عورت کو دیکھنے میں, لیکن کیا ہے کہ مرد جب اس کو اس نظر سے دیکھ رہا ہے تو پھر ہم مرد کو کیوں برا کہہ رہے ہیں؟ رسپانسبلٹی تو ہم نے نہیں فیل کی اپنی. تو اس چیز کے اوپر ہمیں اپنے اندر یہ چینج لانے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں ہم قرآن پڑھنے والے اگر سیگریگیٹڈ کا اہتمام نہیں کریں گے اور اپنی بچیوں کو یہ آسانی نہیں دیں گے, یہ بھی کوئی طریقہ نہیں کہ دلہن بنی ہوئی ہے اس کو مکس گیدرنگ میں بٹھایا اور پوری چادر اڑا دی. یہ کیا طریقہ ہے کہ بھئی وہ تو دلہن ہے, اس کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے, اچھی زینت کرے اور عورتوں میں بیٹھے, سب عورتوں کے سامنے وہ بالکل زینت کا اظہار کرے, اور بعد میں پھر اینڈ میں بالکل جب سب چلے جائیں تو شوہر آ جائے اندر, کوئی مذائقہ نہیں, گھر میں سارے محرم لوگ ہوں گے اور جو کوئی ایک دو رہ گئے تو چلو کوئی بات نہیں, وہ اپنے کو کور کر لیں. تو یہ طریقہ کار اپنانے کی ضرورت ہے, یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ کوئی بہت زیادہ دیکھیے فوٹوگرافری جو ہے وہ سوائے یہ کہ پاسپورٹ اور ان چیزوں کے بارے میں پسندیدہ جو ہے وہ نہیں ہے اس کے علاوہ, لیکن پھر بھی کچھ علماء اس کی اجازت دیتے ہیں کہ جب آپ اس کو کمپیوٹر میں ہی پکچرز ڈال لیں تو کوئی لیڈی فوٹوگرافر کر لیں, کوئی گھر کی بچی کر لیں, جو کہ کہیں کی بھی بچی کی پکچرز جو ہے وہ عام فیس بک وغیرہ اور کہیں پر یا واٹس ایپ وغیرہ پہ نہ ڈالیں اس کی, جو آج کل ہو رہا ہے کہ بچوں کی دلہنوں کی تصویریں ڈال دی جاتی ہیں, نظریں بھی لگتی ہیں اور بد نظری بھی ہوتی ہے. دنیا کے مرد دیکھ رہے ہیں, مطلب انہوں نے تو لمٹ ہی کراس کر دی, وہ تو فنکشن چھوڑو, وہ تو واٹس ایپ اور فیس بک اور ساری دنیا میں اس کو بھیجتے ہیں کہ سارے لوگ دیکھو اس کو. تو یہ اس چیز سے ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھیے عورت کوئی چاند نہیں ہے کہ فری فار آل, جو چاند کو دیکھ رہا ہے اپریشیٹ کر رہا ہے کتنا خوبصورت ہے. کوئی نہ پھول ہے باغ کا کہ وہاں گئے اور اس کو سونگا پھر وہ پرانا سا ہو گیا تو مسل کے وہیں پھینک کر آ گئے, یا یہ کہ کوئی شینڈلیئر تو نہیں ہے کہ اوپر جب دل چاہ وہ روشنیاں چلا دیں کہ بڑی کتنی خوبصورت ہے اور جب دل چاہ بجھا دیا اس کو بالکل. تو بات کیا ہے کہ ایک عورت کو بھی سمجھنا چاہیے میری عزت جو ہے نا یہ پھول بننے میں نہیں ہے, میری عزت میرے اوپر شاعری کرنے میں نہیں ہے کہ اس کی آنکھیں تو دیکھو اور اس کے بال تو دیکھو, بلکہ میری عزت اپنے آپ کو حجاب میں رکھنے کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو بڑا آنر عورت کو دیا کہ جب اللہ نے خود وہ صفت حجاب کی عورت کے لیے پسند کی جو اللہ نے اپنے لیے پسند کی. اور یاد رکھیں کہ یہ جو جسم کو کور کرنا ہے نا یہ عورت کی فطرت میں. آپ انشاءاللہ اللہ کا نام لے کے اس کو شروع کریں. آپ ایک دفعہ شروع ہوں گی نا, اللہ انشاءاللہ آپ کو اسٹیڈ فاسٹ کرے گا, آپ کو استقامت دے گا, کیونکہ یہ بیک ٹو بیسک والی بات ہے, فطرت پہ لوٹنے والی بات ہے. خود بخود انسان جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کے اندر یہ حیا و شرم پیدا ہو جاتی ہے. سورہ واقعہ میں آیت آتی ہے, آیت نمبر 22 سے 23, وَحُورٌ عَيْنٌ کامثال اللؤلؤ المکنون, اور گوری بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو جنتی حوروں کی اور خوبی بتائی ہے وہ بھی کیا ہے کہ وہ چھپے ہوئے موتی ہیں, کورلز ہیں چھپے ہوئے, جیسے یہاں سیپیوں کے اندر کورل چھپا ہوا ہوتا ہے. تو جو بھی خوبصورت چیز ہوتی ہے نا اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا ہے, یہ اس کی ایک کوالٹی ہے. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ سے خوشگمانی رکھیں اور ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے تو ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ نے ہمیں آنر دینے کے لیے, عزت دینے کے لیے یہ حکم دیا ہے. تبھی تو ایک ریورٹ کا یہ کامنٹ ہے, یہ تو میں کسی آپ کو مسلمان عورت کا نہیں, ایک ریورٹ کا کامنٹ بتا رہی ہوں کہ وہ کتنا راضی ہے حجاب کرنے کے بعد. اچھا, اس کے بعد ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اب کچھ ایسے رشتوں کی بات آ رہی ہے کہ جو کہ یہاں پہ محرم ہے رشتے, ان کی ایک لسٹ آ رہی ہے, اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے, شوہر باپ شوہروں کے باپ, اپنے بیٹے شوہروں کے بیٹے یعنی سوتیلے بیٹے, بھائی بھائیوں کے بیٹے, بہنوں کے بیٹے, اپنی میل جول کی عورتیں, اپنے مملوک اور وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کے غرض نہ رکھتے ہوں, اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں. تو یہ ایک لسٹ دی جا رہی ہے. اچھا, ایک بات یہاں بس میں اتنی کلیئر کروں گی, لسٹ ہے سمپل, آپ پڑھ کے دیکھ سکتی ہیں کہ جیسا زینت کا اظہار شوہر کے لیے ہوگا نا ویسا زینت کا اظہار بھائی, سسر, بھتیجے, بھانجے ان کے لیے نہیں ہوگا. سب سے زیادہ جو زینت کا مستحق ہے وہ کسی بھی عورت کا شوہر ہے. اس کے لیے وہ میک اپ کرنا, رات کا جو شب خوابی کا لباس ہوتا ہے, نائٹی ہوتی ہے, کسی بھی قسم کا لباس پہننا. اگر کسی کے شوہر کو ٹائٹ جینز پسند ہے, ساری پسند ہے, سلیو لیس پسند ہے, تو اپنے دائرے میں اپنے گھر میں اگر کوئی وہاں پہ نامحرم مرد موجود نہیں ہے تو وہ ہر قسم کا لباس اپنے شوہر کے لیے پہن سکتی ہے. اگر شوہر کہتا ہے ٹائٹ لباس پہنو,
سلیو لیس پہنو, جو بھی ٹائپ کا لباس وہ چاہتا ہے وہ عورت پہنے, اور اس کی بالکل بھی مذائقہ نہیں ہے کہ وہ شوہر اس سے ڈیمانڈ کرے, بلکہ یہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ شوہر کے آنے سے پہلے وہ تیار ہو, اچھے کپڑے پہنے, میک اپ کرے, خوب جولری پہنے, گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہی وہ شوہر کو زینت کا اظہار کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں ہماری. تو بعض دفعہ ہماری تو جولری پڑے پڑے سڑ جاتی ہے, اور آگے جو ہے وہ دینے کی باری آ جاتی ہے بچیوں کو, اور ہم یوز نہیں کرتے. تو کریں آپ چھوٹی موٹی چیزیں گھر میں پہنیں, اپنے شوہر کا ہر طرح سے زینت کا اظہار اس کے سامنے کیا جا سکتا ہے. آپ دوپٹہ نہیں اوڑھیں گھر میں, اگر آپ کے کوئی صرف شوہر ہے اور آپ کی ایک الگ سیکشن ہے, یا آپ جوائنٹ فیملی میں بھی رہتی ہیں مگر آپ کا سیکشن الگ ہے, تو الحمدللہ بہت کچھ لیوے ہمیں یہاں ملتا ہے. اچھا آگے دیکھتے ہیں اگلے جو احکامات آ رہے ہیں بڑے امپورٹنٹ, وہ کیا آ رہے ہیں؟ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی بھی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی اس کا لوگوں کو علم ہو جائے. پاؤں کی زینت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کو بھی چھپاؤ. پاؤں کی زینت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ مثال کے طور پہ پازیب, جس میں سے کوئی آواز نکلے. اگر آپ ویسی کوئی ایک چھوٹی سی کوئی چین سی ایسی آپ پہن لیتی ہیں جو آپ کے پینٹس بڑے ہیں جس میں کہ نظر نہیں آ رہی ہے, تو کوئی مذائقہ نہیں, لیکن اس میں سے آواز نہیں آنی چاہیے, بس اس بات کا خیال کریں, اور نظر نہیں آنی چاہیے. اس کے علاوہ پاؤں کی زینت کے اندر ڈانس بھی آ جاتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ڈانسنگ سٹیپس. تو کیونکہ پاؤں کی زینت آئی نا, تو سٹیپس وغیرہ, تو ڈانس بھی منع ہے, وہ بھی اس کے اندر آ جائے گا. زینت ہے نا, جب ایک عورت ڈانس کر رہی ہوتی ہے تو آپ کا جی چاہتا ہے دیکھنے کا, تو یہ زینت ہو گئی نا. پھر یہ کہ اس کے اندر اونچی ہیل ایسی کہ عورت جو ہے وہ جب چلے تو اس کی ٹک 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 کی آواز سے جیسے مرد متوجہ ہو جائے. تو یہ یہاں یہ نہیں بات ہو رہی کہ بھئی کوئی عورت جان کے پہن, ظاہر جان کے پہن رہی ہے تو غلط کر رہی ہے, لیکن اگر کسی کے اس طرح کی کوئی آواز نکل رہی ہے تو تھوڑا سا اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, اپنے چپل کو یا جوتے کو یا ہیل کو, کہ بلا وجہ نا آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ لوگ مڑ کے دیکھنے لگیں گے کہ یہ کون گزر کے گیا, تو یہ بھی احتیاط کرنی ہے. اس کے علاوہ چوڑیوں کی جھنکار, کہ اگر آپ بازار جا رہے ہیں یا آپ ایسی کوئی مکس گیدرنگ میں آپ کا اتفاق ہو گیا جانا, تو وہاں پہ ایسی چوڑی نہ ہو کہ اس کی اٹ سیلف ایک بڑی رومانٹک جو حقیقت ہے آواز ہے ہوتی ہے چوڑیوں کی, کہ جو کہ انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے, مرد کو متوجہ کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے. پھر پاؤں کی زینت میں سٹائل کے ساتھ چلنا بھی آ جاتا ہے. اپنے ذہن میں آپ کیٹ واک لے آئیے, کیسے چلتی ہیں عورتیں کیٹ واک میں, فیشن شوز میں کیسے چلتی ہیں, ذہن میں آ رہا ہے نا آپ کو, کس طرح وہ اپنے فگر کو پرومیننٹ کر کے چلتی ہیں. تو یہ جو چلنے کا سٹائل ہے, یہ یاد رکھیے گا کہ جو عورت نے چادر بھی اوڑھی ہے, عبایا بھی اوڑھا ہے, پہنا ہوا ہے, وہ بھی اس باڈی لینگویج کا خیال کرے کہ چلنے میں انوائٹنگ انداز نہیں ہونا چاہیے کہ پہنا تو عبایا ہے لیکن طریقہ چلنے کا ایسا ہے کہ مرد مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں. تو یہ بھی اس کے اندر چیز آ جاتی ہے. اور اس کے علاوہ خوشبو بھی اس کے اندر آتی ہے کہ عورت جب کہیں باہر نکل رہی ہے, یعنی دیکھیں پاؤں کا ذکر ہے تو چل رہی ہے نا, تو جب باہر کہیں جا رہی ہے تو خوشبو نہ لگائے. گھر میں آپ نماز کے اوقات میں آپ لگا سکتی ہیں, اپنے شوہر کے لیے, اپنے گھر میں محرم رشتوں کے سامنے بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ایک شوہر کے ساتھ زینت اس کے سامنے اظہار, اور باپ اور بھائی کے سامنے تو وہ نہیں ہو سکتا نا. لیکن بہرحال باپ اور بھائی ہیں یا بیٹے, ان کے سامنے آپ جیسے گھر میں کپڑے ہیں, آپ نے تھوڑی بہت جولری پہنی ہے, لپسٹک تھوڑی بہت لگائی ہے, میک اپ ہے, تو الحمدللہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور دوسری جو بات یہاں پر ہمیں پتہ چل رہی ہے, وہ اگلی جو بات بڑی امپورٹنٹ یہاں آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو, توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے. یعنی کیا مراد ہے کہ ابھی جو کچھ بھی تم سے ہو چکا, مراد کیا ہے, عورتوں سے جو بھی بے پردگی ہو گئی, جو کچھ بھی آنکھوں کا زنا ہو گیا, یا ایسی مکس گیدرنگ میں جانا ہوا جہاں پہ اپنی زینت کے خوب اظہار کیے, کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سب مل کر ان آیات کو پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور توبہ کر لو, اور امید ہے تمہیں فلاح اللہ نصیب کرے گا. کیوں نہیں کرے گا, یعنی اللہ تعالیٰ تو ماضی کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہے الحمدللہ. اتنا اللہ نے یہاں پہ عورت کو امپورٹنس دی, کہا کہ کوئی بات نہیں, کوئی فکر کی بات نہیں کہ اب تک جو تم سے اللہ کے ضمن میں, حجاب کے ضمن میں تمہیں یہ آیات نہیں پتہ تھی, تمہیں نہیں پتا تھا پردہ کیسے کرنا ہے, کوئی بات نہیں, اب کر لو. اور پھر کیا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ بھی. میں آپ لوگوں کو خاص طور پہ اسٹوڈنٹ کو یہ نصیحت کروں گی کہ آپ مت پریشان ہو کہ ایک دم آیت آ گئی تو اب ہمارا کیا ہوگا. انشاءاللہ اچھا ہوگا, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلاح ملے گی.
تو یہ فلاح کا جو راستہ ہے انشاءاللہ تو وہ تھوڑی سی قربانی تو دین مانگتا ہے نا. اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ چل لیجیے. میں نے جیسے آپ کو اسٹیپس بتائے, اور سب سے پہلے میری نصیحت آپ کو یہی ہے کہ آپ جہاں جیسے جب ہم قرآن پڑھنے کے لیے آتے ہیں تب آپ اہتمام کر لیجیے, تو ذرا انسان کا کانفیڈنس بن جاتا ہے. اپنے جیسے لائک مائنڈیڈ لوگ دکھتے ہیں تو انسان کو اچھا لگتا ہے کہ بھئی میری ٹیچر بھی کرے ہوئی ہیں, میری فلاں فرینڈ بھی کرے ہوئی ہے, تو یہاں سے آپ کے اندر استقامت پیدا ہوگی. اور بازار میں تو بس انشاءاللہ تعالی ہم سب نے اب یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہم لوگ میں سے کوئی بھی بازار میں اب اس طرح سے بغیر حجاب کے نہیں جائے گا. چادر لے کے ضرور ہمیں جانا ہے, جسم کو کور کر کے نا. اور باقی جگہ پہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اپنے گھروں میں, اپنے خاندان میں, پھر آگے پارٹیز میں, دعوتوں میں, شادیوں میں, پھر ہر جگہ انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں. اور ایک سیکنڈ نصیحت میں آپ کو یہ کرنا چاہوں گی کہ سیگریگیشن کا اہتمام, تاکہ ہماری بچیاں, ہماری عورتیں چوکڈ اپ نہ ہو جائیں. ان کو ہمیں ایک جگہ فراہم کرنی ہے, اور ہمیں قرآن پڑھنے والوں کو ایسی جگہوں کے لیے ان کو لیوے دینا ہے, ان کو ویلکم کرنا ہے کہ وہ مثال کے طور پہ ایسی پارٹیز یا ایسی دعوتیں رکھیں اس میں بچیوں کو کہیں جو دل چاہے ڈریس پہن کر آؤ, اور اس کے بعد کیا ہو وہاں صرف عورتیں ہوں. جیسے شادی بیاہ کی بھی معاملات ہوتے ہیں اس میں تو اللہ کا احسان ہے, مہندی مائیوں تو ہم نہیں کرتے نا, یہ جو ہندوانی تقریب ہے, تو آپ کی بچی کی اگر ہو رہی ہے, نکاح ہونے لگا ہے, تو آپ بچیوں کی فرینڈس کو بلا لیں, اپنی بھی کزنس کو بلا لیں, بچیوں کی بھی کزنس کو بلا لیں, ایک لیڈیز فنکشن ٹائپ رکھ دیں جس میں کہ جو جس کا غرارہ پہنے, ساری پہنے, تنگ پجامے پہنے, میک اپ کریں, بال بنوائیں, خوب جی بھر کے اپنا زینت کا اظہار کریں, جس سے کیا ہوگا کہ ان کے اندر جو ایک فطری خواہش ہے اس کی تکمیل ہوگی. جب وہ تکمیل ہو جائے گی اور جائز تکمیل ہوگی, دیکھیں جب ایک لڑکی تیار ہو رہی ہے کہ میں جہاں جا رہی ہوں وہاں میری فرینڈس ہیں, میری تائی ہیں, میری خالہ ہیں, میری امی کی فرینڈس ہیں, اس کی تو سوچ وہیں سے پاکیزہ ہو گئی. اس کو تو پتہ ہے وہاں تو کوئی غیر مرد ہے ہی نہیں, میں تو تیار ہو رہی ہوں بالکل اللہ کے احکامات کے حساب سے, اور وہاں پہ صرف عورتیں. تو یہ چیز اس سے کانفیڈنس بنائے گی. تو ہم عورتوں کو, جب ہم مائیں اگر آج ہیں تو ہم آگے اپنے بچیوں کی فکر کریں, ان کو یہ ماحول دیں تاکہ وہ بیچاری پس کے نہ رہ جائیں کہ جو ہمارا معاشرہ آج بنا ہوا ہے. تو ہمیں یاد رکھیں کہ ہمارا شاید وقت گزر گیا ہو نا, لیکن ہمیں اپنی بچیوں کے لیے, اور آگے جو بچیاں ہیں جو قرآن پڑھنے والی ہیں, جو اتنے اسٹرگل کر رہی ہیں, وہ اس چیز سے جو ہے فائدہ اٹھا سکیں. تو آج ہم یہ بیج بوئیں گے انشاءاللہ تعالی, تو ضرور اس پہ بہار آئے گی انشاءاللہ. چلیں آج اتنا ہی ہم کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بس اللہ سے آپ لوگ بھی بہت دعا کریں, اللہ تعالیٰ سب بہتری رکھے, بہت دعائیں کریں, بہت زیادہ اس آزمائش کے ٹلنے کی کریں. وہ تو ٹھیک ہے اللہ ہمیں سب کو بچائے اور عافیت میں رکھے, اور یہ نہ ہو تو دعا کریں ٹل جائے, ختم ہی ہو جائے نا یہ وبا, اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے ختم کر دے. کیونکہ دیکھیے پورے دنیا میں ہی مسلمان ہے نا, کوئی کنٹری تو ایسی نہیں کہ جہاں پہ نہیں ہے. ہر کنٹری تو یہ تو نہیں کہ ہم صرف اپنا سیلفش ہو کے اپنی بات کریں, تو پوری دنیا سے انسان اس کے لیے بات کرے, اور اللہ سننے والا ہے انشاءاللہ. سب مل کے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں سنے گا. اللہ تعالیٰ وقتی طور پہ ظاہر ہے اللہ جانتا ہے کہ کیا یہ آزمائش ہے, کتنے لوگوں کی نافرمانی بڑھ گئی ہے, کہ کیا ہو گیا ہے کہ یہ کیفیت ہو گئی ہے پیدا, ہے تو واقعی بہت بڑا ٹرائل. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم لوگ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. تو آپ لوگوں نے جو لسننگ وغیرہ کر لی تھی, تو یہاں پہ نا آیت نمبر میں نے اس کو 31 پر کمپلیٹ کر دیا تھا, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ نے پردے کے احکامات, حجاب کے احکامات, مجھے امید ہے وہ آپ لوگ سب سن چکے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ نا. تو اب اسی میں ایک آیت رہ گئی تھی, ایک ٹکڑا, تو اس کو میں نے چھوڑ دیا تھا اس لیے کہ وہ ذرا سا اب بات آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی جب پردے کے احکامات آ گئے ہیں. تو یہ آپ لوگ اس میں ابھی نکال لیجئے. آیت نمبر ہے تو 31, لیکن اس کا شروع کا حصہ ہے جو کہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. آیت نمبر بالکل چلیں 31 سے ہم کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے, ٹھیک ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, آمین یا رب العالمین. سورہ النور آیت نمبر 31. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اے نبی مومن عورتوں سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں بجز
الا ما ظہر منہا، جو میں نے بورڈ پہ لکھا ہے اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے. تو بس یہ والی ایک آیت کا ٹکڑا رہ گیا تھا جس کو میں آپ کو سمجھا دوں کہ آگے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینوں پہ اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہے. تو ہم لوگوں نے ڈیٹیل میں الحمدللہ زینت کو سمجھ لیا کہ کیا کیا چیزیں اس میں آتی ہیں. اور الحمدللہ آپ کو پکچر بھی کھینچ کے بھیج دی گئی تھی، امبر نے پکچرز کھینچی تھی اور آپ لوگ کو مل گئی ہوں گی نا اس کی کہ زینت کے اندر کیا کیا آتا ہے، پوائنٹس آپ کو بتا دیے تھے کلیئرٹی کے ساتھ. تو اب یہاں پر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ایک بات اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں سوائے اس کے کہ تمہاری کوئی زینت خود بخود ظاہر ہو جائے، اس کی پکڑ تمہاری نہیں ہے. تو اب وہ کون سی زینت ہے جو خود بخود جو ہے وہ ظاہر ہو سکتی ہے؟ تو اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ اس میں کچھ چیزیں علماء کے تحت ہم بات کر رہے ہیں، یہ ہماری کوئی اپنی ڈیفینیشن نہیں، کہ ان کا کہنا ہے کہ ہاتھ یا پاؤں ہیں تو کوئی بات نہیں، یہ اس میں زینت میں نہیں آتے ہیں، صحیح، تو وہ ظاہر ہوں گے، ظاہر اتنے ہاتھ ہیں تو وہ نظر آ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں. اس کے علاوہ آنکھیں ہیں، چلنے کے لیے اگر کوئی عورت نقاب بھی کر رہی ہے تو آنکھیں بہرحال کھولنی پڑتی ہیں اس کو کہ راستہ اس کو دکھے. تو آنکھیں جو تھوڑی بہت نظر آ رہی ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، الا یہ کہ بلا وجہ کوئی ایسی مکس گیدرنگ میں انسان جو ہے آئی میک اپ پورا کر کے چلا جائے تو ظاہر ہے وہ تو پھر غلط ہے نا، مگر ویسے آنکھوں سے دیکھنے کے لیے تو وہ زینت میں نہیں آتی ہے چیز. ٹھیک. ایک اور چیز کیا ہے کہ مثال کے طور پہ کسی کا قد بہت لمبا ہے تو وہ ایک خوبصورتی ہے اور وہ عورت اپنے لمبے قد کو چھپا نہیں سکتی، چاہے اس نے عبایا پہنا ہے، چاہے اس نے کوئی چادر اوڑھی ہے، پھر بھی اس کی خوبصورتی قد کی دکھے گی. تو یہ بھی کس میں آ گیا؟ الا ما ظہر منہا، کوئی بات نہیں، خود بخود ظاہر ہو رہا ہے، وہ اپنے قد کو چھپا نہیں سکتی. پھر بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ ینگ بچیاں جو ہوتی ہیں ظاہر ہے ان کے فگرز بہت خوبصورت ہوتے ہیں یا آپ کہہ لیجیے ینگ ہوتے ہیں، تو وہ کتنا بھی لوز عبایا پہن لیں، کتنا بھی لوز ہو کپڑے پہن لیں، لیکن خاص طور پہ ابھی ہم پردے کی بات کریں یا چادر اوڑھ لیں، ایک ان کی فزیک کی جو خوبصورتی، کیونکہ ینگ جو ایک ہوتا ہے نا انسان، تو اس کی خود بخود ایک خوبصورتی ہوتی ہے. تو وہ ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ سلم اینڈ اسمارٹ ہے. یا ایج کے علاوہ بھی کچھ لوگ اپنے کو بڑا مینٹین رکھتے ہیں تو ان کی جو ایک سلم فگر ہوتا ہے تو وہ جب عبایا یا کوئی بھی کپڑے پہنتے ہیں تو ظاہر ان کی ایک ظاہر ہو جاتی ہے نا، تو وہ کچھ کر نہیں سکتے نا اس چیز کو، ظاہر ہے انہوں نے اس کو چھپا بھی لیا ہے، سب کر لیا، لیکن تھوڑا بہت آبویس ہو رہا ہے. تو اس کے علاوہ اس میں یہ بھی علماء کہتے ہیں کہ جیسے کسی نے چادر اوڑھی ہوئی ہے تو چادر میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا کوئی بات کی تو چادر اوپر ہو گئی تو تھوڑا بہت نیچے کے آپ کے پینٹس یا آپ کی تھوڑا نیچے کی شرٹ اوپر نظر آنے لگی. تو یہ تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے ناطے اس کو لیوے دے دیا اور کہا ہے کہ الا ما ظہر منہا، کہ اگر یہ تمام چیزیں تمہاری کوئی ظاہر ہو جاتی ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن باقی زینت کا جو آتا ہے اس کے اوپر یعنی جس کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو براڈ ڈیفینیشن آتی ہے کہ آپ کو جو ساری ڈیٹیل بتا دی ہے کہ بال ہے یا خوبصورتی ہے یا میک اپ ہے یا جولری ہے یا بزمز ہیں یا اور جو ہے انسان کے اپنے جسم کے اور نشیب و فراز ہیں اور فگر ہے، تو وہ سب چیزوں کا اس کو چھپانے کا اہتمام کرنا ہے. اور اسی لیے آگے فرما دیا کہ اپنے سینوں پر اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہو، کہ سب سے بڑی تو زینت جو ہے وہ عورت کی بزمز ہیں، جس کو کہ ایون عبایا بھی پہن کر اور اسکارف سے کور کرنے کی ضرورت ہے، دوپٹہ بھی اوڑھ کے سینے کو کور کرنے کی ضرورت ہے، اور چادر اوڑھ کے بھی سینے کو کور کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. آپ لوگوں نے ریکارڈنگ میں باقی تو ڈیٹیل اچھی طرح سنی لی ہوں گی. تو یہ ایک پوائنٹ رہ گیا تھا جس کو ہم نے الحمدللہ دیکھ لیا یہاں پہ. اب آگے چلتے ہیں یہاں سے، اور تھوڑا سا یہاں پہ ٹاپک کا بدل رہا ہے پردے کے احکامات کے بعد. اور یہاں پر اب آیت نمبر آ رہی ہے 32. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تم میں سے جو مجرد ہوں، مجرد کا مطلب ہوتا ہے ان میرڈ، اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو، اور اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، اللہ بڑا وسعت والا اور علیم ہے. اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں تو انہیں چاہیے کہ عفت معابی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آبا یعنی آبا میں سے والدین کی خدمت کرو تو تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار رہے گی اور تمہاری خدمت گزار ہوگی، اور اگر تم پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارو تو تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی. اس سے طبرانی نے روایت کیا، کیونکہ اوپر آیت میں آ رہا ہے نا کہ انہیں چاہیے کہ وہ عفت معابی اختیار کریں. تو یہ بتا دیا اگر مرد جو ہے پاک دامن رہیں گے تو ان کی عورتیں بھی نہیں بگڑیں گی، وہ بھی پاک دامن رہیں گی، ان کی بیٹی بھی پاک دامن رہے گی. تو واقعی گھر کا جو ماحول ہوتا ہے یا گھر کا جو بڑا ہوتا ہے تو یہ چیزیں بہت اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں
کہ وہ کس طرح کی زندگی لیڈ کرتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں لائک فادر لائک سن، لائک مدر لائک ڈاٹر. اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدوں کے خاطر قحبہ گیری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں. جو کوئی ان کو مجبور کرے گا تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور و رحیم ہے. قحبہ گری کو آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں پروسٹیٹیوشن. تو آپ یہ دیکھیں اسلام ایسا ریلیجن ہے جو کہ ایک پروسٹیٹیوٹ کے رائٹس کی بھی حفاظت کرتا ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا ذکر کیا ہے کہ جو کہ خود شریف ہوں لیکن معاشرے کے جو برے مرد ہیں، برے کردار کے مرد ہیں، وہ ان کو پروسٹیٹیوشن کے اوپر چند پیسوں کے خاطر ان کو اس کے اوپر مجبور کرتے ہیں. اور بعض دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اغوا بھی کر لیتے ہیں، کڈنیپ کر لیتے ہیں لڑکیوں کو، ینگ لڑکیوں کو، اور اس کے بعد ان سے زبردستی یہ کام کراتے ہیں، یا بعض دفعہ ان کو کوئی تھریٹس کر کے اور اس طرح سے رکھتے ہیں ایسی جگہوں پہ. تو فرمایا کہ ان کو جو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد، یعنی یہ غلط جو بات ہے کہ اگر اس کے بعد وہ توبہ کر لیں تب تو اللہ غفور و رحیم ہے، ورنہ جو ہے یہ جو بات ہے جبر کی اور زبردستی ان کے ساتھ کرنے کی، تو یہ بالکل بھی اسلامی رویہ نہیں ہے اور بہت زیادہ پکڑ کا باعث ہے، الا یہ کہ کوئی اس بات سے توبہ کر لے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا. ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دیں اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں، اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں. اب یہاں پہ ایک تمثیل آ رہی ہے، بہت ہی خوبصورت تمثیل ہے، آیت نمبر 35 میں. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنها کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہد اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے، کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا یہ حال ہو جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکتا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے. اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں. اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، اور وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے. تو اب یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی بہت ساری کی گئی ہیں ایکسپلینیشن اس کی دی گئی ہیں، لیکن اگر ہم یہاں اس کو ایز اٹ از بھی اس آیت کو سمجھ لیں جو ایکسپلینیشن ہے تو وہ ہمارے لیے کافی ہے. یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، تو یہ پہلی دلیل اس بات کی ہمیں ملتی ہے کہ دنیا میں چاہے وہ آسمان ہے چاہے زمین ہے، اس میں جو نور کا سورس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، سورس نہیں ہے، کہیں سے بھی اور نور آ نہیں سکتا ہے. تو ہمیں اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے، تو اس سے ہمیں یہاں کلیئرٹی کے ساتھ ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل دے دی ہے کہ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے. تو اگر آپ سے کوئی اس بات کے اوپر بحث کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کا منبع قرار دے، تو آپ اس کو اس آیت کو کوٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ اللہ ہی تمام نور کا سورس ہے. اب باقی جو مثال ہے یہ مختلف، آپ کو مختلف تفاسیر میں مختلف مثالیں ملیں گی. تو بعض ایک طریقہ قرآن کی تفسیر کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جب اتنے ساری باتیں کی جائیں تو اس سے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بس جو کچھ اللہ نے فرما دیا نا اسی پر انسان سٹک رہے اس تمثیل کے اوپر، اور جو اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہے ہیں جیسے آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ چراغ رکھا ہوا ہے اور یہ، تو اس میں جو بات سب سے زیادہ ہمارے سمجھ کی ہے اور جس کے اوپر ہم بات کریں گے وہ اللہ کے نور کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں آگے دیکھیے کہ اللہ نور علی نور یہد اللہ لنورہ، یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی ہدایت اسی کو دیتا ہے جس کو کہ وہ چاہتا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلی جو یہاں بات ہے نا کہ نور علی نور، اس کو بھی سمجھ لیجئے، نور کے اوپر نور،
مراد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی سمجھ لیجئے کہ ہدایت کو پا لیتے ہیں تو ان کے وہ لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر کہ جو پا لیتے ہیں کہ ان کے اپنے اندر پہلے ہی ایک اللہ کی معرفت کا پائلٹ فلیم جو ہے نا وہ جل رہا ہوتا ہے. بات سمجھ آئی؟ پہلے سے ہی ان کے اندر ایک رمق ہوتی ہے ہدایت کی, ایک آپ اس کو ایک طلب کہہ لیجئے, ایک خواہش کہہ لیجئے, ایک رمق کہہ لیجئے, ایک طلب کہہ لیجئے, پہلے سے ان کے سینے میں نا روشن ہوتی ہے. ادھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وحی کا نور جو اللہ تعالیٰ کا یہ وحی ہے, اللہ کا نور کا سورس قرآن بھی ہے نا, تو جب یہ وحی کا نزول ان کے دلوں پہ ہوتا ہے تو ان کی جو اندر کا فلیم ہوتا ہے اور جو ان کے یہ مزید اوپر سے وحی کا نزول ہوتا ہے تو اس کے اوپر کیا معاملہ ہو جاتا ہے, نور علی نور, ایک نور کے اوپر اور نور آ جاتا ہے, جس سے کہ آپ سمجھ لیجئے کہ ان کو مکمل طور پہ ہدایت مل جاتی ہے. یہ کیفیت ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ہدایت ملنے کا سورس کیا ہے, تو دو نور مل جاتے ہیں. پہلا نور کیا ہے, اندر پہلے سے آگ چل رہی ہے, فلیم روشن ہے, کس چیز کا, اللہ کی محبت کا, اللہ کے کلام کی طلب کا. ایک بے چینی ہے اندر, پہلے ہی اللہ سے محبت ہے, اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں, پہلے سے ہی کریونگ ہو رہی ہے اللہ سے جڑنے کی. تو اوپر سے کیا ہوا, وحی کا نور آ گیا, تو دونوں چیزیں مل گئیں. بس یہی سورس ہے کہ ہدایت مل گئی, نورن علی نور ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ ہی ہے جو رہنمائی فرماتا ہے اپنے نور کی طرف. تو اس کو ہم تھوڑا سمجھ لیتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا جو یہ نور ہے بظاہر آپ دیکھیں سارے دنیا کو منور کر رہا ہے, لیکن اس کا جو ادراک ہے نا, جو اس کا پانا ہے, جس کو آپ معرفت رب بھی کہتے ہیں, اللہ کو پا لینا ہر ایک کا نصیب نہیں ہے. اللہ کا ادراک, اللہ کو سمجھ لینا, اللہ کی مزاج شناس ہو جانا کہ اللہ کیا چاہتا ہے, تو یہ ہر ایک کا لیول نہیں ہے, ہر ایک کو یہ نہیں ملتا. بات کیا ہوتی ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے, اللہ کے نور کے فیض سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ ہی جیسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور اس کی مثال میں آپ کو ایک بتا دیتی ہوں کہ ایک مثال سے آپ بات سمجھیں کہ جیسے ایک بلائنڈ ہے شخص, اندھا, تو اس کا معاملہ کیا ہے کہ آپ بتائیں اس کے لیے کوئی رات اور دن کا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. دن میں بھی اندھیرا اس کے لیے, رات میں بھی اندھیرا. تو اسی طرح جو بے بصیرت انسان ہوتا ہے, بے بصیرت آپ سمجھتے ہیں نا کہ جس کے دل میں اللہ کا نور نہیں ہوتا, اللہ کی وحدانیت نہیں ہوتی, اللہ کی پہچان نہیں ہوتی, اللہ کی معرفت نہیں ہوتی, تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو دنیا میں جو اور روشنیاں ہیں نا, مثال کے طور پہ لائٹ کی روشنی اسے نظر آ رہی ہے, صبح ہوتی ہے تو سورج کی روشنی بہت اچھی دیکھ لیتا ہے, وہ رات کو چاند کی روشنی اسے نظر آتی ہے. لیکن جو یہ اللہ کا نور ہے نا, جس کو ہم معرفت رب کہہ رہے ہیں, اس کا ادراک اسے نہیں ہوتا, یہ نہیں نظر آتا, اسے سجھائی نہیں دیتا یہ نور. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے حساب سے آپ یہ دیکھیں کہ اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے ایسا. اچھا اب دوبارہ بلائنڈ شخص پہ آ جائیں. ایک بلائنڈ جو شخص ہے جب وہ کائنات کی طرف دیکھتا ہے تو ہر طرف اسے اندھیرا اندھیرا نظر آ رہا ہے, آنکھوں کے پاس ہے, کوئی چیز اسے نہیں دکھ رہی ہے, کوئی چلنے کی کوشش کرتا ہے اور کوئی چیز اٹھانے کی تو ٹکراتا ہے, چوٹ بھی لگ جاتی ہے, تب جا کے شاید اسے بڑی مشکل سے سمجھ آئے کہ سامنے کیا رکھا ہوا تھا. بعض دفعہ وہ یہ بھی نہیں سمجھ پاتا کہ کرسی تھی کہ لکڑی تھی کہ کوئی ٹیبل تھی, کیا تھا, کچھ نہیں سمجھ آتی بات نا, اور وہ نہیں دیکھ پاتا نا. اسی طرح سے جس کے اندر بصیرت نہیں ہوتی ہے, اللہ کی معرفت نہیں ہوتی, اللہ کی طلب نہیں ہوتی, اندر فلیم نہیں جل رہا ہوتا, تو اس کا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ اس کے پہلو میں یعنی قریب ہی اللہ کا نور جو ہے وہ جگمگا رہا ہے نا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں تو تمہارے رگے جہاں سے بھی قریب ہوں, سورہ خوف میں آتا ہے نا. تو قریب ہی اللہ کا نور جگمگا رہا ہے, لیکن اس کو نہیں پتا چل رہا, اسے اللہ کا نور نظر ہی نہیں آ رہا, اس کو اللہ کی معرفت نصیب ہی نہیں ہو رہی ہے نا, کیونکہ اندر پائلٹ فلیم ہی نہیں اس کا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ جب جا کر وہ یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ اس فلیم کو تو وہ پا نہیں پاتا, اور دنیا میں جو ہے وہ خوب اپنے اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے جب قیامت کے دن اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو آپ بالکل ایسے سمجھیں کہ جیسے ایک بلائنڈ انسان ٹکرا جاتا ہے ایکسیڈنشل طور پہ, اور وہ پچھتاتا ہے کہ میں کیا, مجھے نظر نہیں آیا اور میں ٹکرا گیا. تو ایسے یہ شخص جو ہے نا آخرت میں ایک ایسے ہی معاملے کے ساتھ اپنی شامت میں گرفتار ہوگا کہ جیسے جو بلائنڈ آدمی دنیا میں ٹکرایا, اسی طرح سے وہ قیامت کے دن لٹرلی ٹکرائے گا. یعنی اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا کہ اس طرح کہ جب وہ شوق کے طور پہ وہاں آخرت کو دیکھے گا کہ او اچھا یہ بھی اللہ کے احکامات تھے, یہ بھی تھا, یہ بھی تھا, یہ اللہ کی ذات تھی, یہ اللہ کی کبریائی تھی,
یہ اللہ کی معرفت تھی, مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا. لیکن ہوگا کیا اس اندھے پن کا معاملہ کہ اس وقت آنکھیں کھولنے کا اور اس وقت سب کچھ دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ایکسپلین کی ہے کہ اللہ ہی جس کی چاہتا ہے وہ نور کی طرف رہنمائی فرماتا ہے, کیونکہ نورن علی نور جو ہے نا وہ لوگ ہیں کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو اللہ کے نور سے ہدایت مل جاتی ہے اور وہ فوراً ہی اللہ کی نور سے ہدایت پا جاتے ہیں. باقی دوسرے جو شخص ہیں ان کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اندھوں کی طرح دنیا میں بھٹکتے رہتے ہیں. آلدو آنکھیں ہوتی ہیں, میں نے یہی بتایا, سورج کی روشنی بھی دکھ رہی ہے, چاند کے تارے بھی دکھ رہے ہیں اور چاند کے ساتھ تارے بھی نظر آ رہے ہیں, ہر طرح کی روشنی دکھ رہی ہے, لیکن افسوس کے ساتھ اللہ کو نہیں پا پاتے. اللہ کے نور کو وہ ساری زندگی بھی گزر جاتی ہے تو پا نہیں پاتے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مثالوں سے بات لوگوں کو سمجھاتا ہے اور وہ ہر چیز سے واقف ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ کس نے میرے اس نور کو پانے کے لیے ایفرٹ کی ہے اور کون جو ہے وہ اس نور کا طلبگار ہی نہیں. آگے دیکھتے ہیں, وہ اس نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا. ان میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ یہ بھی بتا دیا کہ اس نور کی طرف جو ہدایت پاتا ہے وہ لوگ کہاں بستے ہیں, وہ کون سی اسپیشیز ہیں. یہ خیال آتا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ میں ہر ایک کو نہیں, بس جسے میں چاہتا ہوں اس نور کی طرف ہدایت دیتا ہوں, تو ایک کوشچن مارک اٹھے گا لوگوں کے دل میں کہ اچھا بھائی وہ کون سی جگہ ہیں, وہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ کے نور سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو وہ یہاں کلیئر کر دیا کہ وہ ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں اللہ نے بلند کرنے کا اور جس میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا. تو ایک تو ظاہر ہے آپ کو جو بات سمجھ آ رہی ہے کون سی جگہ ہیں, مسجدیں. اس کے علاوہ ہر وہ دینی مدرسہ یا دینی مجالس, ہر قسم کی مجالس, چاہے کوئی ایک درس ہی کیوں نہیں ہے, جہاں پہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے, اللہ کا نام بلند کیا جا رہا ہے یا اللہ کی آیات پڑھی جا رہی ہیں, پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں, تو یہ تمام وہ جگہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ وہ گھر ہیں جہاں پہ اس میرے نور کا سورس تمہیں مل جائے گا, معرفت رب تمہیں نصیب ہو جائے گی اگر تم چاہو گے تو. جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی, اور وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی, اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. اب یہاں پہ جو بات آ رہی ہے اس کا جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کہ اتنا ان کی اللہ سے لو ہے کہ یہ کیا تجارت, کیا خرید و فروخت ہے, وہ اللہ کی یاد سے اور زکوٰۃ سے ان کو غافل نہیں کرتی کہ پیسہ آ گیا تو وہ اللہ کو بھول جائے, یا کوئی اور ان کے دنیاوی مصروفیات آ جائیں تو وہ اللہ کو بھول جائیں. ان کا یہ معاملہ نہیں ہوتا, وہ اللہ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, لگے رہتے ہیں, اللہ سے اپنا دامن جو ہے نا وہ کبھی بھی ڈھیلا نہیں چھوڑتے. تو یہی ان کی کوالٹیز ابھی تک وہی چل رہی ہیں کہ جن کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ جن کی بات کر رہا ہے کہ وہ میں ان کو ہدایت دیتا ہوں, ان کی کوالٹیز آ رہی ہیں. پھر ایک اور کوالٹی کیا ہے, وہ ڈرتے رہتے ہیں. کس دن سے؟ جب دل الٹ جائیں گے اور دیدے پتھرا جائیں گے. کس طرف اشارہ ہے؟ قیامت کے دن کا. ظاہر اس دن دل ڈرے ہوئے ہوں گے, پتھر آ کے آ جائیں گے, مطلب شاکڈ ہو جائیں گے, آنکھیں ایسے ہو جائیں گی کہ بالکل سٹنٹ نہیں کہتے کہ یوں کر کے دیکھ رہے ہیں, بس ایسے حیرت زدہ سکتے کی حالت میں. اور وہ دن کیسا ہوگا اس کے بارے میں بھی یہ بتا دیا کہ اللہ کے بہترین اعمال جو ہے ان کی اللہ تعالیٰ لوگوں کے بہترین اعمال کی جزا دے گا, اور جو لوگ اللہ کی یہ ہدایت کو پا کے, اللہ کے نور کو پا کے وہاں پہنچے, تو اللہ ان کو صرف ان کے اعمال کی جزا نہیں دے گا کہ بس ٹھیک ہے تم نے 5 وقت کی نماز پڑھی تو یہ لو ہر نماز کا صلہ, بلکہ اپنے فضل سے نوازے گا. فضل میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ فضل سے مراد کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جو وہ ڈیزرو نہ بھی کرتا ہو اس سے بڑھ کر اس کو اجر و ثواب دے دے. بدلہ نہیں, بدلے سے بڑھ کر. نماز کا یعنی 5 نمازوں کا اجر اگر 70% ہے تو فضل یہ ہوگا کہ اس کو 80% اجر مل گیا, 20% اللہ نے اپنے فضل سے نواز دیا. تو یہ والا معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی تو اور بلکہ بے حساب ہے. یہ تو ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, میں نے آپ کو 20% بتایا, اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اور دے, 200 بڑھا کے دے دے, 100 بڑھا کے دے دے. یہ تو اللہ کی مرضی, اللہ بادشاہ ہے تمام کائنات کا. تو اس کا ذکر یہاں پہ کیا گیا.
اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو بات ہے نا، میں نے جو ابھی آپ سے کہا کہ یہ گھروں کی بات جب ہم کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بہت اس میں رکھا کہ ایسے گھروں میں وہ ہے نور اللہ کا پایا جاتا ہے، تو میں نے آپ کو مسجد جو بتائی ہے، تو یاد رکھیے گا کہ مسجدوں کو تعمیر کرنا یا مدرسوں میں اپنا ڈونیشنز دینا یا پیسہ لگانا کہ قرآن کلاسز کے مدرسے جب ورڈ استعمال کیا جاتا ہے تو قرآنک انسٹیٹیوٹس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بچوں کی قرآن کلاسز ہو رہی ہوں، کوئی بچیوں کی ٹین ایج کلاسز ہو رہی ہوں یا عورتوں کی ہو رہی ہوں، باقاعدہ ایک ادارے کے طور پہ چل رہی ہوں یا مدرسے کے طور پہ چل رہی ہوں، سب اس کے انڈر آ جاتے ہیں، تو بڑا اس کا جو ہے وہ اجر اور ثواب ہے۔ اور اس میں ایمان والوں کے گھر بھی آ جاتے ہیں کہ جن کے گھروں میں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا منتھلی بیسس پہ، ویکلی بیسس پہ، ٹوائس اے ویک کے حوالے سے درس کا اہتمام ہوتا ہے، یا کچھ لوگ ویسے ہی اپنے گھروں میں درسوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ سب جگہیں جو ہیں وہ اللہ کی نظر میں بڑا معتبر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ہے نا بڑا ہی رتبہ رکھا ہے اور بہت زیادہ اس کو اہمیت دی ہے۔ تو یہ تمام کیٹیگریز اس کی آپ سمجھیں کہ وہ مستحق ٹھہرتی ہیں کہ یہیں پر اگر کسی نے اللہ کا نور حاصل کرنا ہے، اللہ کی ہدایت حاصل کرنی ہے، تو یہی مقامات ہیں جہاں ملے گی، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہی تو جگہ ہے نا کہ جہاں انسان ہدایت پاتا ہے۔ اگر کوئی ویسے ہی کسی پارٹی میں ایک دوسرے سے مل رہا ہے یا کوئی ہندوانہ کلچر میں کی ٹائپ کے فنکشنز میں ایک دوسرے سے مل رہا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی انسان گانے سن کے یا ناچ گانا دیکھ کر اور اس کے بعد وہ جا کے نماز پڑھے گا یا اس کو کوئی ہدایت ملے گی یا وہ اللہ کے آگے سجدے میں روتا ہوا گر جائے گا؟ ایسا کب ہوتا ہے؟ تو یہی اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ تمہیں ہدایت چاہیے تو میں نے تمہیں سورس بھی بتا دی ہیں، لے لو ہدایت، تمہیں وہاں مل جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا آگے دیکھتے ہیں۔ اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب میں سراب کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا، مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اب بالکل ایک کنٹراسٹ ہے کہ ان کے اعمال کا کہ جو کفر کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں اور کفر کرتے ہیں، تو فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ اعمال کرتے ہیں لیکن وہ ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ جیسے آپ دیکھیں کہ جب ہم لوگ کسی ہائی وے پہ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی بعض دفعہ ڈرائیونگ میں آپ کو روڈ پہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پانی پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ قریب جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سراب ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں معراج، پانی نہیں ہوتا، یہ آنکھوں کا دھوکا ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح صحرا میں جو لوگ چلتے ہیں تو ان کو بھی دور سے لگتا ہے جیسے نا اس کی سورج کی روشنی میں جیسے وہاں کہیں تھوڑا سا چشمہ سا پونڈ سا ہے، زیادہ نہیں، تھوڑا سا پانی، لیکن قریب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے معراج ہے، سراب ہے، کوئی پانی وانی نہیں ہے جب وہاں پہنچتے ہیں پیاسا ہو کے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ ان کی کافروں کے کاموں کی مثال دے کے فرما رہے ہیں کہ جو کافر ہیں وہ نمائشی اور ظاہری نیکیاں کرتے ہیں، دکھاوے کی نیکیاں کرتے ہیں، تو ان کی جو یہ دکھاوے کی نیکیاں ہیں جس میں کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ کام جب نہیں کرتے تو اس کی مثال ایسی ہے سراب، معراج، کہ دور سے جو ہے نا بڑا وہ پانی دکھ رہا ہے لیکن قریب جاؤ تو کچھ بھی نہیں ہاتھ پلے آتا ہے۔ تو ان کا یہی پرابلم ہے کہ جب یہ دنیا میں یہاں پر فلنتھروپسٹ کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے بغیر، دنیا کی دکھانے کے لیے، یا کہتے ہیں کہ پاپولیرٹی کے لیے، پیسے کے حصول کے لیے، اخبار میں نام آنے کے لیے، یہ جو ہالی ووڈ کے سیلیبریٹیز ہیں بہت اپنے طور پہ اچھے کام کرتے ہیں، تو بات یہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی نواز دیتا ہے، جیسے پاپولیرٹی چاہتے ہیں ان کو مل جاتی ہے، فیم چاہتے ہیں ان کو مل جاتا ہے، پیسہ چاہتے ہیں پیسہ بھی ان کو مل جاتا ہے، لیکن اللہ کے پاس پہنچ کے ان کی جو اچھے کاموں کی مثال ہے وہ سراب بن جائے گی، بالکل اسی طرح سے معراج بن جائے گی، کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور یہ سورہ فرقان آیت نمبر جو 23 ہے اس میں بھی آتا ہے کہ جو لوگ ایسے عمل کرتے ہیں ہم ان کے عمل کو اس طرح اڑا دیتے ہیں جیسے ہوا میں اڑائی ہوئی مٹی اور گرد اور غبار، یعنی انہوں نے جو کام کیے لوگوں کے لیے کیے، اپنی ذات کے لیے کیے، پاپولیرٹی کے لیے کیے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اور قیامت کے دن ایک حدیث کے مطابق یہ آتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے پاس حاضر ہوگا جب، تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ میری وہ نیکیاں مجھے بہت ساری نظر نہیں آ رہی جو میں نے دنیا میں کی تھیں، ان کا تو یہاں مجھے اجر و ثواب کہیں دکھ ہی نہیں رہا ہے، اور وہ گنوانا شروع کرے گا کہ فلاں نیکی فلاں نیکی فلاں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ تم جتنی نیکیاں گنوا رہے ہو یہ سب تم نے
فلاں شخص کے لیے کی تھی تو تم اس وقت جا کے اسی سے بدلہ لے لو، تم نے یہ میری خاطر نہیں کی تھی، تو میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، جس کے لیے وہ نیک کام کیے تھے اسی سے جا کے اجر لے لو. تو بالکل یہ مثال کافروں کی دی گئی، اور یہ ظاہر ہمارے اوپر بھی پوری اتر سکتی ہے. اللہ نہ کرے کہ اگر ہماری نیت جو ہے وہ کوئی بھی کام میں اللہ کے لیے خالص نہ ہوئی تو.